الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشی مائیں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ایک ہی دین پسند فرمایا ہے اور اسی کی تبلیغ، اسی کی نشر و اشاعت کے لیے انبیاء کو، رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے. آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اپنے انبیاء اور رسولوں کے اصحاب کو چنا، اور پھر آخر نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد علماء حق کو چنا. اس طریقے سے یہ دین جو دادا آدم کے ساتھ اس زمین پہ آیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، وہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور ہمیشہ دنیا کے اندر ایک گروہ اس کی اصلی شکل کو لے کر چلتی رہے گی. کوئی اس کو بگاڑ نہ سکے گا اور کوئی بھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا. یہ اللہ رب العالمین کا اس دین کو لے کر وعدہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا سسٹم اور نظام ہے. اللہ اسی سسٹم اور نظام سے اس دین کی حفاظت فرما رہا ہے. واقعی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی مدت میں جو کارنامہ انجام دیا تھا، وہ پوری دنیا کے لوگوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا. ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کر رہے ہیں، اور اخیر میں اپنی قوم کو بددعا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما رہا ہے. ایسے ہی بہت سارے نبیوں نے سینکڑوں سال تک اپنی قوم کو دعوت دی ہے، پھر بھی بہت کم لوگ اس نبی کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن بعض نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے پیچھے ان کے فالوور کی تعداد 2 ہوگی 3 ہوگی. کوئی ایسے بھی نبی ہوں گے کہ جن کے پیچھے کوئی بھی فالوور نہ ہوگا، کوئی بھی ماننے والا نہ ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، لیکن لوگ بدنصیبی کی وجہ سے اس نبی کی دعوت کو قبول کرنے سے محروم رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 63 سال کی زندگی پائی ہے، جس میں سے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. اس کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں لگائے، اس کے پرچار و پرسار میں لگایا، اس کے اصول و ضوابط کو بنانے میں لگایا،
اور اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو موت عطا فرما دی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ 23 سالہ مدت میں جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے چھپ چھپا کر مکے سے نکل کر مدینہ آیا ہو، وہ شخص مدینہ آنے کے بعد ایسا دنیا کی کایا کو پلٹتا ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں اس وقت کی جو دنیا تھی اسلام کی بھنک وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس نبی کو ایسے جانشین عطا فرمائے، ایسے خلفاء عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی انتھک محنتوں اور کوششوں سے اور اپنے مضبوط ایمان اور ارادے سے اس دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے پرچم کو لہرایا، بلکہ رب العالمین نے اس امت کو ایسے جانباز عطا فرمائے جنہوں نے زمین ہی نہیں دریاؤں میں بھی اسلام کے جھنڈے کو لہرایا ہے اور اسلام کو سربلند کیا ہے۔ اسی کو دیکھ کر دنیا کڑتی ہے، اسی کو دیکھ کر دنیا چڑھتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب وہ پڑھتی ہے تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پاتی کہ آخر یہ کون سی شخصیت تھی، کیا تھا اس کے پاس۔ صرف 23 سال کی مدت میں ایک ایسا قانون دے گیا جو پوری دنیا کے لیے کافی اور شافی ہے اور قیامت تک کے لیے کافی اور شافی ہے۔ جو چیز جتنی مضبوط، جتنی پائیدار، جتنی صاف اور شفاف، جتنی ہی اچھی ہوگی، اس کے اتنے ہی دشمن مضبوطی کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن اگر سامنا نہ کر سکے تو پھر وہ آستین کے سانپ بن کر ان کو ڈسنے کے لیے آئیں گے، اور پھر اس قوم کو، اس نظام کو، اس دین کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے جسے اسلام نے منافقین کے کردار سے یاد کیا ہے۔ یہی ہوا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ آپ کی زندگی میں یہود و نصارہ سے پڑا اور براہ راست پڑا۔ قرآن کریم یہودیوں اور نصرانیوں کی کردار کے بارے میں بتلاتا ہے کہ یہ پہلے دعویٰ کرتے تھے نبی ہمارے میں آئے گا، ہم اس نبی کے ماننے والے ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کی سرزمین میں پیدا ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہو گئے تو یہ لوگ حسدم من عند انفسہم، ان کو جیلسی ہو گئی، ان کو حسد ہو گیا، اور اسی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ دشمن ایسے بنے کہ دنیا کی تاریخ یاد کرتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو موقع میسر ہو، انہوں نے کیا نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کو جان سے مارنے کے لیے کبھی گھر کی بلندی سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی، کبھی گوشت میں زہر ملا کر کھلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی جب تک آپ دین اسلام کی پوری طریقے سے پرچار پرسار نہیں کر لیتے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے نبی بچ گئے اور آپ کی حفاظت اللہ رب العالمین نے فرما لی، لیکن ان یہودیوں کے اور ان نصرانیوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ یہ اسلام یہ مجھے بہت تکلیف دے چکا ہے، یہ ہمارے دین کو پس پشت ڈال چکا ہے، یہ اسلام، یہ محمد جو اس دین کے پرچارک بن کے آئے ہماری تو کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیل رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ان لوگوں کو ٹرینڈ کیا، تیار کیا جو لوگ آستین کا سانپ بن کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، جسے ہم منافق کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے نبی کی زندگی میں دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ایک آدمی کرسی پہ بیٹھنے والا تھا، لیکن میرے نبی کے آنے کے بعد اس کی کرسی چھن گئی، لوگوں نے میرے نبی کو مدینے کا لیڈر تسلیم کر لیا، وہ شخص دشمنی میں آ گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مورچہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دیکھتا ہے کہ یہ محمد کمزور نہیں، بہت مضبوط ہے، لہذا سامنے سے وار نہیں کر سکتے، پیٹھ میں چھرا بھونپا جائے، اس لیے اس نے ظاہراً اسلام قبول کیا اور دل میں محمد رسول اللہ کی نفرت پال لی، اسلام کی نفرت پال لی، جسے ہم اور آپ منافق کہتے ہیں۔ یہ ابن ابی ابن سلول تھا، ایک ٹیم تیار کر لی اور میرے نبی کے خلاف ہر محاذ پہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ نبی کے ساتھ جنگ میں جا رہا نبی کے خلاف تھا، سامنے سے دکھتا تھا کہ ساتھ میں، اندر سے نبی کے خلاف تھا، صحابہ کو بزدلی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا، بھڑکایا کرتا تھا کہ مسلمان پھر سے آپس میں لڑنے لگے۔ یہ ایسی کوششیں رہی جو مورخین نے، سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں پوری ایمانداری سے نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں
اس طرح کے جراثیم جو اسلام کے خلاف تھے لیکن اسلام کے لباس میں تھے پائے جاتے تھے۔ نبی پاک کی زندگی میں ایک شخص نے نبی پر نا انصافی کا الزام لگاتے ہوئے کہا، اے محمد انصاف کیجئے۔ میرے رسول نے فرمایا، میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں اس زمین پہ انصاف کا ایمبیسڈر ہوں، انصاف میرے دین کا نچوڑ ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ انصاف کا حکم دیتا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک ہی جملے میں جواب دیا، میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ لیکن وہ جو شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نا انصافی کا الزام لگایا، وہ ایک بیج تھی جو آگے چل کر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچانے والی تھی۔ چنانچہ وہ بیج اس کے کچھ دنوں کے بعد، ردت کی بیج، کچھ دنوں کے بعد تقدیر پر ایمان نہ لانا اور اس کو انکار کر دینا، اس طرح کے فتنے پائے گئے اور وہ زندہ تھے، لیکن مسلمانوں کا غلبہ تھا، مسلمان بہت پاور میں تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم جو اسلام کے خلاف جل بھن رہے تھے اور باہر کی طاقتیں ان کو پرورش کر رہی تھی، یہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے کھل کے آئے، لیکن پائے جاتے تھے۔ جب مسلمانوں میں تھوڑی سی کمزوری آئی، ان منافقوں کی چال ڈھال بڑھی، تو باہر کے دشمنوں نے بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مدینہ میں موجود ہے، ایک شخص یمن کی صنعاء سے جو کہ یہودی ہے، وہ مدینہ آتا ہے اور مدینہ آ کر اسلام ظاہر کرتا کہ میں مسلمان ہوں۔ مدینہ پہنچا اور اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا، تھا کیا؟ یہودی، اس بات کو یاد رکھے، اور اس کی اصلیت کیا تھی؟ یہودیت تھی، لیکن مدینہ آیا، کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور مسلمان بننے کے بعد مدینے میں تاریخ نگاروں نے، مورخین نے اور فرق اور مذاہب پر لکھنے والے علماء کرام نے لکھا ہے، انہو اول من کان اطعن فی ابی بکر وعمر وعثمان وسائر الصحابۃ وتبرأ منہم، یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے مدینے میں آنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انگلی اٹھائی، یہی وہ شخص ہے جس نے مدینے میں آنے کے بعد عمر فاروق کی عدالت پہ انگلی اٹھائی، یہی وہ شخص ہے جو مدینے میں آنے کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی اس نے آواز اٹھائی اور صحابہ سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنے لگا، یہ تبرہ بازیاں کرنے لگا۔ تھا کیا یہ پہلے؟ یہودی۔ کہاں کا تھا؟ یمن کے صنعاء کا تھا، یہودی تھا، آیا اپنے آپ کو مسلمان بتلایا اور اس کے بعد مدینے میں آواز اٹھانے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، حضرت عثمان پر الزامات کی بارش کرنے لگا، الزامات لگانے لگے۔ جب خلافت کو پتہ چلا، صحابہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو مدینے سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، مدینے سے اس کو بھگا دیا گیا۔ وہ شخص مدینہ چھوڑ کے واپس مصر چلا گیا، مصر میں گیا ایک علاقے میں، وہاں پر یہی زہر افشانی وہ پھر سے کرنے لگا، پھر سے وہی زہر بکنے لگا، ابو بکر عمر کو عثمان کو نشانہ بنانے لگا، صحابہ کرام پہ الزامات لگانے لگا، خصوصی طور سے وقت کے خلیفہ حضرت عثمان پر بے تحاشا اس نے الزام لگائے، اور بہت سارے کمزور ایمان والے، بہت سارے دل کے مریض ایمان والے مسلمان، نام نہاد مسلمان اس کے دامے فریب میں آ گئے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس کے حامی حامی لانے لگے، یہاں تک کہ اس کی ایک پوری فوج بن گئی مصر کے اندر۔ دوبارہ جب وہ پاور میں آ گیا، طاقت میں آ گیا، اس کی ایک ٹیم بن گئی، 600 باغیوں کو لے کر، 600 غداروں کو لے کر، 600 خارجیوں کو لے کر وہ دوبارہ مدینے پہ حملہ بولتا ہے اور مدینے میں آتا ہے 4 ٹکڑیوں میں۔ خلافت کسی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور مدینے میں آ کر پھر سے وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ وقت بھی کون سا تھا؟ حج کا موسم تھا، موسم حج کا، جس میں اکثر و بیشتر مسلمان مکے میں ہوتے ہیں، اکثر صحابہ مکے میں تھے، جو مدینے میں باقی بچ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک رکھا تھا کہ کوئی قتل خوریزی، کوئی فتنہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا کوئی میری طرف سے میرے لیے لڑنے نہیں آئے گا۔ یہ 600 باغیوں کو لے کر مدینے میں انٹری کرتا ہے۔ حضرت عثمان کے خلاف آواز، پہلے سے ماحول بنا چکا تھا، اب تو پاور میں آ گیا، طاقت اس کے پاس ہے، فوج ہے، غداروں کی ٹیم ہے،
بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرنے کا اس کے پاس جذبہ ہے، ٹھان کے آیا تھا کہ مار کے جاؤں گا عثمان کو، اسی لیے فوج لے کے آیا تھا۔ لیکن دن کے اجالے میں جب ملاقات ہوتی ہے حضرت عثمان سے، حضرت عثمان نے ان کے ایک ایک شبہے کا جواب دیا، اور الحمدللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری تھے، کسی بھی الزام میں ان کو برا ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، چنانچہ سنن ابن ماجہ کی 111 نمبر بھی روایت ہے، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک دن میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ایک وقت آئے گا اور بہت جلد وہ فتنے کا وقت آنے والا ہے۔ کہتے اللہ کے نبی فتنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جلدی آنے والا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی اپنا سر ڈھک کے ہمارے سامنے سے گزرا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی جو سر ڈھک کے جا رہا ہے یہ اس فتنے کے دور میں حق کے اوپر ہوگا، یہ فتنے کے دور میں حق اور سچ کے ساتھ ہوگا۔ کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں میں دوڑا اور دونوں کندھے اس آدمی کے پکڑے اور پکڑ کے یوں گھمایا نبی کی طرف اور چہرہ کھول دیا، اے میرے نبی یہ تو عثمان ہے، کیا آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ حق پہ ہوگا، یہ سچ پہ ہوگا۔ گویا کہ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ عثمان سچ پہ ہوں گے، حق پہ ہوں گے، عثمان کے خلاف جو بھی ہے ہما شما جو بھی کھڑا ہوا سب غلط ہے، یہ رسول پاک کا فیصلہ پہلے ہی سے تھا۔ اور اسی لیے صحیح بخاری میں اور اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت میں موجود ہے، 24,566 پہ مسند احمد میں موجود ہے، اس کی اصل صحیح بخاری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك، اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لباس پہنائے گا، ایک قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِينَ، اگر یہ منافقین، اللہ کے نبی بھی جانتے تھے منافقین میری صفوں میں ہیں، اگر یہ منافقین آپ کو وہ کپڑا اتارنے کے لیے بولے تو اتارنا نہیں، یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کر لینا، یعنی کہ جان چلی جائے لیکن یہ کپڑا اتارنا نہیں۔ علماء نے اس کپڑے کی تفسیر کی ہے خلافت سے، یعنی آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو خلیفہ بنائے گا، دشمن منافقین آپ کی خلافت کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ خلافت کے عہدے کو چھوڑنا نہیں، جان چلی جائے کوئی بات نہیں۔ اور ہوا یہی، یہ لوگ واپس مدینے میں آئے، دن کے اجالے میں حضرت عثمان نے ان کو جواب دے دیا، جو ساتھ میں غداروں کو لے کر آیا تھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، واپس جانے لگا، راستے میں تھے، اب یہ تو ٹھان کے آئے تھے مارنا ہے، ہوا کچھ نہیں، پھر کہا نہیں بغیر مارے نہیں جائیں گے، واپس پھر چلے آئے مدینہ، اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ارد گرد یہ لوگ کھڑے ہو گئے، محاصرہ کر لیا، گھیر لیا گھر، اور مسجد نبوی کے مصلی پر، وہ مسجد کے مصلی پہ قابض ہو گئے۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں بند رکھا، کھانا پینا بند، باہر سے کچھ بھی آنا جانا نہیں۔ صحابہ کرام جو کچھ موجود ہیں پریشان ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حق پر ہیں، یہ جو آپ کے خلاف آپ کے گھر کو گھیر کے رکھے ہیں ان سے جنگ کرنا اس وقت ضروری ہے، آپ حق پر ہیں، اگر آپ ان سے جنگ کریں گے تو آپ غلط نہیں ہوں گے، آپ اجازت دیجئے ہم آپ کی طرف سے ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور فرمایا جن لوگوں پر بھی میری اطاعت فرض ہے کیونکہ میں خلیفہ ہوں، میں خلیفہ اعلان کرتا ہوں اس وقت میرا وہی سب سے زیادہ فرما بردار و قریبی ہے جو اس معاملے میں نہ پڑے اپنے گھروں کو لازم پکڑ لے۔ اب کیا کرتے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے گھر۔ حضرت علی کو پیغام بھجوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، راستے میں اتنے غدار بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی کے گھر والوں نے حضرت علی کو اجازت نہ دی کہ آپ حضرت عثمان کے گھر جائیں، کہیں راستے میں آپ کو نہ شہید کر ڈالیں۔ اس لیے حضرت علی نے بطور ثبوت اپنی پگڑی اتار کے دے دی کہ لے جاؤ عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دینا اور حالات بتا دینا کہ راستہ سیف نہیں ہے۔ یہ سب مدینے کی بات ہو رہی ہے۔ یہی آستین کے صاحب وہی جو اصلی یہودی تھا، اسی کی ٹیم ہے، اسی کے چیلے چپاٹے ہیں، سب قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ ہار ماننے والی قوم نہیں تھی، لیکن خلیفہ کا آرڈر تھا نہیں کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ ابو ہریرہ سامنے آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں کر سکتے ہو، جاؤ خاموش ہو جاؤ۔
حضرت علی کے دو بیٹے حسن حسین آ رہے ہیں، حضرت عثمان خاموش کر رہے، جاؤ کچھ نہیں کر سکتے ہو، میری طرف سے اجازت نہیں جنگ کی۔ کیوں؟ حضرت عثمان نہیں چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر فتنہ برپا ہو، نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے کچھ یہاں پر پیدا ہو، یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ چنانچہ ان غداروں نے 40 دن تک پورا قبضہ کر رکھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھلانگ لگا کے جاتا ہے، دیوار کود کے جاتا ہے اور حضرت عثمان کے گلا دباتا ہے، تڑپتے پھر چھوڑتا ہے، پھر دوسری بار دباتا ہے، پھر تڑپتے، اور تڑپ تڑپ کر جان ان کی نکل جاتی ہے۔ باہر نکل کر یہ ملعون، یہ بدبخت اعلان کرتا ہے، اے لوگوں، آج تک مجھے اتنا نرم گلا کسی کا نہیں ملا تھا، اور میں نے عثمان کے گلے کو جب دبایا تو ایسے اس کی روح نکل رہی تھی جیسے سانپ مرتے ہوئے تڑپتا ہے، اسے عثمان تڑپ رہا تھا۔ لعنت اللہ علی ھذا الرجل۔ آپ سوچ رہے ہیں خارجیت کتنی خطرناک بلا ہے؟ عثمان غنی کے گلے کو دبانے کے بعد، مارنے کے بعد باہر نکل کر خوشی سے اعلان کر رہا ہے، اور عثمان غنی کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 80 کراس تھی، 80 پار کر چکے تھے۔ ایسے میں ایک ضعیف العمر خلیفہ رسول امیر المومنین داماد رسول کا گلا دبا رہا ہے اور باہر آ کر اعلان کر رہا ہے۔ ایک دوسرا بدبخت اندر پھر جاتا ہے اور حضرت عثمان پر وار کرتا ہے، مارتا ہے ان کے اوپر تلوار سے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اے لوگوں، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ فلیما تقتلونی، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ واللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے 3 طریقوں کے، رجل زنا بعد احسانہ فعلیہ الرجم، ہاں اس مسلمان کو مارا جا سکتا ہے جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو، اس کو جان سے مارا جا سکتا ہے، ورجل قتل عمدا فعلیہ القبض، ہاں وہ مسلمان مارا جا سکتا ہے جس نے جان بوجھ کر کسی کا مرڈر کیا ہو تو جان کے بدلے جان اس کو مارا جا سکتا ہے، ورجل ارتد بعد اسلامہ فعلیہ القتل، ہاں وہ مسلمان بھی مارا جا سکتا ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد میں مرتد ہو جائے اور پھر اسلام کو چھوڑ دے۔ فرمایا یہ 3 میرے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مارا جا سکتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کی قسم ہے عثمان غنی نے نہ تو جاہلیت کے دور میں زنا کیا ہے، نہ اسلام لانے کے بعد زنا کیا ہے، اور اللہ کی قسم ہے عثمان غنی نے نہ تو کبھی اسلام چھوڑنے کی دل میں تمنا رکھی ہے اور نہ چھوڑنا چاہتا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پہ ہوں، اسلام پہ قائم ہوں، اسلام پہ دائم ہوں، اور اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں مارا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ ظالموں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ دسیسہ کاریاں تھی ان کی، یہ ان کی سیاست تھی، یہ ان کی پرانی چال تھی کہ کیسے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اور اسلام کے بڑے بڑے لیڈروں کو مارا جائے۔ یہی ابن سبا یہودی جو اسلام ظاہر کر کے مدینے میں آیا تھا، اسی کی ٹیم تھی، یہی اس فتنے کا محرک تھا۔ وہ ظالم آتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کرتا، عثمان غنی نے تلوار روکنے کی کوشش کی، ہاتھ کٹ گئے، دائنے ہاتھ پہ وار کیا، دائنا ہاتھ کٹ گیا۔ گھر کے اندر کوئی نہیں، صرف ان کی فیملی تھی اور وہ تھے۔ عثمان غنی نے سارے صحابہ کو باہر کر دیا تھا اور کہا میرے لیے کوئی نہیں لڑے گا، مدینے میں فتنہ نہیں چاہتا ہوں، اور ان کی اسی سوچ کی وجہ سے ظالموں کو موقع مل گیا، صحابہ کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے۔ ظالم نے وار کیا، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی۔ عثمان غنی نے فرمایا ظالموں، جس ہاتھ پہ تم نے آج ہاتھ اٹھایا، تلوار چلائی ہے، یہی وہ ہاتھ ہے جس نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، ان ہاتھوں نے قرآن کو لکھا ہے، یہ کاتب وحی بھی ہے۔ اور اس کے بعد زمین پہ گر گئے۔ ایک تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سب سے پہلا خون کا قطرہ حضرت عثمان کا گرا جو
تو قرآن کے مصحف پہ گرا، کیونکہ حضرت عثمان پہ جب وار ہوا اس وقت وہ قرآن پڑھ رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، روزے سے بھی تھے، تلوار سے وار کیا گیا، پہلا قطرہ، پہلا چھینٹ قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر چھینٹا پڑتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معنی یہ ہوا اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ سننے والا اور دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ جمعہ کے دن صبح کے وقت سن 35 ہجری کو مدینۃ الرسول میں سیدنا عثمان کے گھر کے اندر حج کے موسم میں ان خارجیوں نے، باغیوں نے خلیفہ رسول امیر المومنین کو قتل کر دیا، مظلومانہ شہید کر دیا۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دیتا، ایک کے بعد ایک وفات پاتی تو میں حضرت عثمان کو بیاہتا چلا جاتا۔ یہی وہ عثمان ہے جن کو میرے نبی فرماتے تھے کہ اے عثمان تم نے وہ کارنامہ انجام دیا، آج کے بعد کچھ بھی کرو تمہیں کچھ نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ عثمان ہے جن کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہذہ ید عثمان، اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیتے جی جنت کی بشارت بائی نیم دیا تھا۔ یہ عثمان غنی ہے جنہوں نے مدینے کے پیاسے لوگوں کی، غریبوں کی پیاس بجھانے کے لیے یہودیوں سے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہی عثمان غنی ہے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کرانے میں اپنے دولت کے خزانے کھول دیے تھے۔ یہ عثمان غنی وہ عثمان ہیں جن کے بارے میں میرے رسول فرماتے ہیں زمین تو زمین، آسمان کے فرشتے بھی ان سے شرمایا کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد مدینۃ الرسول کے اندر، ان کے گھر کے اندر جمعے کی صبح کو شہید کر دیا گیا۔ کون تھا بھائی شہید کرنے والا؟ تاریخ نگاروں سے پوچھو کہ تاریخ نگار لکھ رہے ہیں کہ کسی ایک کا نام لینا بڑا مشکل ہے، 600 لوگ تھے، یہ اوباش تھے، بدماش تھے، یہ خارجی لوگ تھے، یہ خلیفے وقت پر تلوار اٹھانا، ان کے خلاف خروج کرنا جائز سمجھتے تھے، حضرت عثمان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ خارجیت کتنی خطرناک چیز ہے، اس کی اصلیت یہودیت ہے۔ یہی بندہ جس نے عثمان غنی کو شہید کیا، شہادت کے بعد اسی ٹیم کے لوگ فوراً کہتے ہیں خلیفہ بنایا جائے، کس کو؟ حضرت علی کو۔ یہ ابن سبا جس کی ٹولی مدینے میں آ کر قتل کرتی ہے حضرت عثمان کو، یہ آگے چل کر شیعوں کا ایک خطرناک فرقہ بنتا ہے، سبائیہ کے نام سے، ابن سبا سے سبائیہ۔ یہ بندہ اعلان کرتا ہے اے لوگوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے وصی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1000 نبیوں کو پیدا فرمایا، ہر نبی کا وصی ہوتا، محمد رسول اللہ کے وصی حضرت علی تھے۔ ابو بکر عمر نے ان پر ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ، اب حضرت علی خلیفہ ہوں گے۔ یہ علل اعلان نہیں کہتا تھا، یہ سامنے نہیں آ رہا تھا، اس کی پوری ٹیم تھی، وہیں سے آواز نکلتی تاکہ پکڑا نہ جائے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو مارنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا، اے علی رضی اللہ عنہ، یہ نہ میرے سگے نہ آپ کے سگے، جنہوں نے آج سیدنا عثمان کو مارا ہے وہ کل آپ کا بھی قاتل ہو سکتے ہیں، میرے بھی ہو سکتے ہیں۔ عثمان غنی اتنے بڑے صحابی جن سے میرا نبی محبت کرتا ہو، اپنی 2 بیٹیوں کو ان کی زوجیت میں دے رکھا ہو، میرے نبی کا داماد تھا، اس کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیں گے، بدلہ لیجئے۔ لیکن حضرت علی کے ہاتھوں کو مجبور کر رکھا تھا ان ظالموں نے، بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہو گئے۔ اب حالات تو دیکھیے، حضرت علی خلیفہ بن گئے، کیونکہ اگر نہ بنتے ظالم کہیں یہ لوگ بن جاتے اور معاملہ خراب ہوتا۔ خلیفہ بن گئے، لیکن حضرت علی کی سوچ اور سمجھ بوجھ یہ تھی کہ ابھی ہم بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیں گے بدلہ لیکن حالات سازگار ہو جائے، یہ لوگ پکڑے جائیں، کون لوگ قتل میں شامل تھے سب کو مارا جائے گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کہتے تھے نہیں، فوراً قتل کیا جائے، پہلا کام یہی ہونا چاہیے، لیکن حالات ادھر ساتھ نہیں دے رہے تھے، اسی بات کو لے کر اختلاف ہو گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حضرت علی زیادہ حق پہ تھے، امیر معاویہ بھی حق پہ تھے، دونوں میں کوئی غلط نہیں تھا، کوئی خطا پہ نہیں تھا، کوئی کسی طرح کی غلطی پر باطل پر نہیں تھا۔ یہ حق و باطل کی حضرت امیر معاویہ علی کی لڑائی نہیں تھی، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاف دلانے کی دونوں کی مشترکہ کوشش تھی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حق بجانب تھے اور حضرت امیر معاویہ بھی اپنی جگہ پہ حق تھے، کوئی غلط نہیں تھے۔ یہ تو الگ ٹاپک ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ آواز کس نے لگائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار؟ یہی ابن سبا یہودی
جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ اور اس کے بعد آگے چل کے یہ بندہ کیا نعرہ لگاتا ہے، لوگوں یہ جو خلیفہ حضرت علی ہے نا، کہاں پر آ کے مسجد نبوی کے گیٹ پہ حضرت علی کے دروازے کے سامنے، محل کے سامنے، دارالحکومت پارلیمنٹ کے سامنے آ کر کہتا دروازے پہ، یہ خدا ہے۔ کیا بولا؟ یہ خدا ہے، ان کے اندر اللہ کی روح آ گئی۔ پہلے کہا یہ نبی ہے، پھر بعد میں کہا یہ خدائی ہے۔ یہی ٹیم سبائی فرقہ، شیعوں کا ایک غالب فرقہ ہے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم چلا کہ کوئی میرے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا، میرے دروازے پر بلایا، اس کو سمجھایا، کہا نہیں نہیں نہیں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے بعد میں چوتھا خلیفہ ہوں، میں نیکی کرتا ہوں تو ثواب کی امید رکھتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے میں ڈرتا ہوں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں۔ سمجھایا اور کہا کہ تم اپنی بات سے رجوع کر لو، توبہ کر لو، ورنہ میں بدترین سزا تمہیں دے سکتا ہوں، اور یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا۔ وہ آدمی گیا لیکن وہی بات رٹتے چلا گیا جو ان کے سامنے کہہ رہا تھا کہ یہ خدا ہے، یہی خدا ہے، ان کے اندر اللہ کی روح آ چکی ہے۔ لوگوں نے بتایا حضرت علی آپ کے سمجھانے سے بھی وہ آدمی سمجھ نہیں رہا ہے، اور بار بار وہی بات کہہ رہا ہے، دروازے پہ بھی، راستے میں بھی، بازار میں بھی وہی بات کہہ رہا ہے۔ حضرت علی نے پھر بلایا اور سمجھایا، کہا اگر توبہ نہیں کرو گے، تم نے یہ بات کہہ کر کفر کر دیا ہے، میرا حق بنتا کہ اب میں تجھے تیری گردن اتار دو۔ نہیں بات مانا اس نے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے سامنے اور اپنے محل کے بیچ میں ایک گلا کھدوایا، اس میں آگ جلوائی، اور اس کو اور اس جیسے تمام ان لوگوں کو جو حضرت علی کو خدا مانتے تھے یا یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر آ گیا ہے، حضرت علی نے آگ میں جلوا دیا۔ یہ جلوانے والی بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت علی نے ان لوگوں کو جلوایا، بعض لوگوں نے لکھا یہ 12 لوگ ٹوٹل تھے جو حضرت علی کو اللہ مانتے تھے، اس میں سے ابن سبا بھی تھا جو پہلے یہودی تھا، جو حضرت عثمان کو قتل کر چکا تھا۔ کنیکشن دیکھیے، یمن سے یہودی اٹھا، مدینے میں طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، حضرت علی کو اللہ کے درجے پہ بٹھایا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آگ میں جلوا دیا۔ صحابی رسول عبداللہ بن عباس کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں آگ میں نہ جلاتا۔ ہاں اسے جان سے پرواہ تھا کیونکہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، لیکن آگ سے نہ جلاتا کیونکہ آگ سے جلانا صرف اللہ کی بات ہے۔ اس لیے وہ خارجی، وہ بدترین غالی رافضی ابن سبا کہنے لگا، علی آپ مجھے آگ میں جلا رہے ہو، اب مجھے یقین ہو گیا آپ ہی اللہ ہو، کیونکہ آگ میں صرف اللہ جلاتا ہے۔ جلوا دیا حضرت علی نے اس کو آگ میں، اس کا قصہ تمام ہوا، لیکن اس کی سوچ ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ لوگ آج بھی ہیں، وہ غالی شیعہ جو حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی سوچ لوگ لیے ہیں، زندہ ہے۔ حضرت علی نے جس کو مار کے ختم کرنا چاہا، آج بھی اس کے فالوور ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جب ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں ان کے طرفدار نہیں ہو سکتے، نہ ہم یہودیت کے طرفدار ہیں، نہ ان ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور حضرت عمر کے قتل قاتلوں کے طرفدار ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ناانصاف ہو گئے۔ کس دل سے بتاؤ ان کی طرفداری کی جائے؟ اصلیت اور کنیکشن دیکھو کہاں سے شروع ہوا۔ یہودیت مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، یہ قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ سب سے بڑا دشمن اگر مسلمانوں کا کوئی ہے تو یہود ہے، اور یہ یمن کے صنعاء سے یہود نکلا، مدینہ میں آیا، اسلام کا لباس پہنا، مسلمانوں کو تتر بتر کیا۔ آپ تاریخ دیکھیے، اس کے اوپر ایک کتاب ہی لکھی ہے، ابن سبا یہودی کے اوپر 250-300 پیج کی ایک مستقل کتاب ہی ہے۔ اس کا کہاں کہاں کس کس فتنے نے ہاتھ تھا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے کچا چٹھا مل جائے گا۔ میں اسی کتاب کا خلاصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ کیا کیا مانتا تھا؟ ایک تو یہ کہا کہ حضرت علی نبی، پھر اس کے بعد کیا یہ خدا ہو گئے؟ بعد میں اس کے لوگوں نے جو فرقہ بن گیا سبائی شیعوں کا ایک غالب فرقہ، یہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت علی کی وفات نہیں ہوئی ہے، یہ واپس آئیں گے۔ یہاں تک یہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ آسمان میں جب بجلی کڑکتی ہے، بادل، بارش کا موسم ہوتا ہے، بجلی جب کڑکتی تھی، آواز جو آتی ہے بادل گرجنے کی، تو یہ لوگ کہتے تھے علی آ گئے، علی آ گئے، علی کی آواز ہے، علی پکار رہے ہیں، ابھی اترنے والے ہیں۔ اتنے سخت ترین بدعقیدہ مشرک یہ قوم تھی۔ آپ ذرا سوچئے، جس کی عقیدت میں تھے وہی ان کو مار رہا ہے۔
معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے علمبردار تھے، شرک نہیں برداشت کرتے تھے. اس لیے اگر کوئی ان کا نام لے کر شرک کر رہا، اللہ کے قسم علی والا نہیں ہے. حضرت علی اگر آج ہوتے تو ان سے برات کا اعلان کرتے، اور کل قیامت کے دن میرا یقین ہے، ایمان ہے کہ برات کا اعلان کریں گے. اے اللہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں جو یا علی المدد کہتے ہیں. یہ مشرک ہیں. ایک تو عقیدہ رجعت کی واپس آئیں گے حضرت علی. لوگوں نے پوچھا کیوں کہتے ہو؟ یہ لوگ کہنے لگے عیسیٰ واپس آ سکتے ہیں، میرے نبی نہیں آ سکتے، میرے نبی کا وسیع علی نہیں آ سکتا. اس طرح سے لڑتے اور جھگڑتے تھے. جبکہ عیسیٰ کے بارے میں تو قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ لوگ آواگمن روحوں کا، آتما کا ایک دوسری بدن کے اندر ٹرانسفر کا بھی عقیدہ رکھتے تھے. بولتے تھے جبریل کی آتما پہلے عیسیٰ میں تھی، بعد میں محمد رسول اللہ میں آ گئی، بعد میں علی میں آ گئی، بعد میں حسن میں، پھر حسین میں. ایسے ان کی اماموں میں چلتی رہی. اس کو عقیدہ تناسخ کہتے ہیں. اور یہ عقیدہ غیر مسلموں میں بھی پایا جاتا ہے کہ آتما چلتی رہتی ہے، اس بدن سے اس بدن میں چلتی رہی. یہ بھی ان کے ہاں پایا جاتا تھا. یہ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے تھے. یہ سبائی فرقہ یہ ان کو گالیاں بھی دیتے، خاص طور سے ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بہت بدترین فرقہ ہے. بڑے برے اس کے عقائد ہیں. برداشت نہیں کر پائیں گے ایسے عقائد ان کے تھے. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ان کا برا عقیدہ کہ خود حضرت علی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر چکا ہے. نعوذ باللہ من ذی الخرافات. باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت ختم ہے. بس اتنا سمجھیے کہ اسلام کے سچے جو ماننے والے تھے، جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم انہوں نے اسلام کا کچھ نہیں بگاڑا ہے. انہوں نے اسلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے. یہ جو تھرڈ پارٹی ہے، جو یہودی الاصل، جو آستین کے سانپ منافق بنے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لبادہ اوڑھ کر ہمارے نبی کے پیارے جانثاروں صحابہ کرام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور قتل کیا اس لیے کیا کہ یہودی انبیاء کے دشمن ہے. قرآن کے اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. یحییٰ کو قتل کیا، زکریا کو قتل کیا ہے. یہ تو قتل کرنے والی قوم ہے، اور وہ بھی قتل اسے کرتی ہے جو نبی ہوتا ہے، جو نبی کا جانشین ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو دین کا جانکار ہوتا ہے. ایک نبیوں کے قتل کرنے والے ہیں اور ایک صحابہ کو قتل کرنے والے ہیں. ایک نبیوں کو گالیاں دینے والے، ایک صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں. ہمارا نہ ان سے کوئی واسطہ ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ ہے. ہم دونوں سے بری ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کو آپس میں لڑا کر دونوں کو نیست و نابود کر دے، یہ ہماری دعا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حفظ و امان کے ساتھ رکھے. آمین.